يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
بے مثل ہے کونین میں، سرکار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے، شاہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، اور وہ شمس کی عین واوے قسم کہتی ہے مڑ کر، والشمس کی عین واوے قسم کہتی ہے مڑ کر، بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، اور کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم پرسش کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم پرسش اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین،
آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہے تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن مقدس کو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اس کو حیات طیبہ سے نوازیں گے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، اب ظاہر ہے جس نے نیک عمل کرنا ہے اس کو پہلے نیکی کا عرفان ضروری ہے، نیکی کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک اس کے سامنے دونوں راستے واضح نہیں ہوں گے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسانیت کے لیے حق اور باطل، اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی، یہ دونوں راستے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ اب جس کی مرضی ہے وہ روشنی میں چلے اور جس کی مرضی ہے وہ تاریکی میں سفر کرے، جس کی مرضی ہے وہ اندھیروں کو سینے سے لگائے اور جس کی مرضی ہے وہ اجالوں کا نقیب بن جائے، یہ اب انسان کے اوپر موقوف ہے۔ تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیکی کا عرفان ہو، نیکی کی پہچان ہو، اور نیکی کی پہچان علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، عمل صالح علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب عمل صالح جو ہے وہ اس کے بغیر، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ہر مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان بڑا معنی آفرین ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھی تک، لحد تک علم حاصل کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں کی گود ہے یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ مصدر علم ہے، یہ مصدر فیضان ہے۔ تو ماں کی گود جب مدرسہ ہے تو اب مدرسہ یہ تو نہیں نا وہ جہالت کا مرکز ہو۔ اگر ماں جاہل ہوگی، اگر ماں کے پاس شعور ہی نہیں ہوگا، اگر ماں کو آداب زندگی کا پتہ ہی نہیں، تو اس نے کیا تربیت کرنی ہے اور اس نے کیا علم دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی گود وہ مدرسہ ہے، تو ماں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے پاس علم فحاشی کا نہ ہو، اس کے پاس علم عریانی کا نہ ہو، اس کے پاس علم بے اعتدالی کا نہ ہو، اس کے پاس علم وہ آوارگی کا نہ ہو، بلکہ اس کے پاس علم ایسا ہو کہ جیسے جیسے اس کے پاس وہ شعور کی دولت آتی چلی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتی چلی جائے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد ذلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کس بات کا شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ بندہ کہنے لگا کہ جناب میں نے اپنی بیٹی آپ کے کالج میں، غوثیہ گرلز کالج میں داخل کروائی تھی، تو بیٹی جب چھٹی پہ گئی ہے تو رات کو میں 2 بجے کے قریب اٹھا، میں نے واش روم جانا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بیٹی جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی اس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے۔ تو میں پریشان ہوا کہیں بیٹی کی طبیعت نہ خراب ہو، تو میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگا پیر صاحب جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا اور میرے آنسو نکل آئے کہ میری بیٹی نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور وہ ہماری مغفرت کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ اللہ سے عرض کر رہی تھی یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو پیر صاحب ہمارے گھر میں اس سے پہلے تعیش کے سارے سامان موجود تھے اور کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس بیٹی کی برکت سے اور یہ غوثیہ گرلز کالج کی برکت سے ہمارے گھر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اب ہمارے گھر کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں
اور ہم نے وہ جو ہمارے گھر میں بڑی بڑی LCDs لگی ہوئی تھیں وہ ہم نے اتار دی۔ اب ہم سارے کے سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر بیٹی پڑھی ہوئی ہوگی تو جب تک وہ بیٹی ہے تب بھی اس فضا کو، اس ماحول کو معطر رکھے گی جس ماحول میں وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور جب اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں گے اور وہ اگلے گھر میں ایک خاتون خانہ کے طور پہ چلی جائے گی تو پھر بھی وہ ایک اسلام کی روشنی کی نقیب بن کے جائے گی اور اس گھر میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور پھر اس کی گود میں جو بچے کھیلیں گے ان کے اوپر وہ حسنی حسینی رنگ بھی ہوگا، اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار سے فیض یافتہ ہے، اور جب مائیں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کریکٹر سے فیض یاب ہوں تو پھر بیٹوں کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی ایسے ہی اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید باصفا ہیں۔ آپ جب مسجد جانا شروع ہوئے تو والدہ نے ساتھ لیا اور استاد صاحب کے پاس لے کے گئیں، تو استاد صاحب نے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ نے بڑا خوبصورتی سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ بڑے اچھے طریقے سے پڑھی۔ استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے حسین لہجے میں، بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے واہ کیا اچھا پڑھتے ہو، کتنا اچھا لہجہ ہے آپ کا، تو بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جب استاد صاحب نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو آپ خاموش ہو گئے، تو استاد صاحب نے بارے دیگر کہا تو آپ پھر بھی خاموش تھے، تو پہلے استاد صاحب پیار سے کہتے رہے، پھر تھوڑا سا انہوں نے ذرا بلند آواز سے یعنی چھڑک کے کہا کہ بیٹے پڑھتے کیوں نہیں، تو آگے سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بولے اور عرض کرنے لگے کہ جناب میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میں یہاں سے سبق شروع کروں گا۔ تو استاد ورتہ حیرت میں کہنے لگے بیٹا یہ پہلے 14 پارے کون پڑھے گا؟ تو آگے سے آپ کہنے لگے کہ حضور یہ 14 پارے مجھے پہلے سے یاد ہیں، اس لیے کہ میری ماں ان 14 پاروں کی حافظہ تھی، صبح مجھے گود میں لیتی تھی اور اتنی دیر تک دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی تھی جتنی دیر تک یہ 14 پارے تلاوت نہیں کر لیتی تھیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے اپنی ماں کی گود میں یہ 14 پارے حفظ کر لیے۔ جب ماؤں کے پاس اس طرح کی تعلیم ہوگی تو بچوں کے اوپر بھی ایسے ہی اثرات ہوں گے۔ ہاں یہ جو آج جدید تعلیم کے نام پہ فحاشی اور عریانی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، بہر صورت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں میں پہلے اسکول پڑھتا تھا، اسکول سے پھر میں شہر چلا گیا کالج میں، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے چھٹی ہوئی تو میں واپس اپنے گاؤں میں آیا، اور جس اسکول میں پڑھتا تھا میں نے کہا چل کے اپنے جونیئرز دوستوں سے ملتا ہوں۔ میں وہاں آیا تو پیریڈ لگے ہوئے تھے، ہمارے اسکول کے باہر ایک بابا موچی بیٹھتا تھا، وہ جوتے مرمت کیا کرتا تھا، تو میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کسی دور میں ہم اس کے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، تو مجھے کہنے لگا اشفاق احمد بیٹے آج کل شہر میں رہتے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ بابے کو ایسی بات بتاؤں کہ یہ سوچتا رہ جائے، ششتر رہ جائے، ایسی بات بتاتا ہوں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بابا یہ مکھی ہے نا جس کو ہم اپنے جسم پہ بیٹھنے نہیں دیتے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس کی آنکھ میں 3000 محدبت سے ہیں اور یہ ہر اینگل سے ہر زاویے سے دیکھتی ہے، جبکہ ہماری آنکھ میں ایک محدبت سا ہے، محدب کہتے ہیں ٹیڑھے کو، عدسہ شیشے کو کہتے ہیں، ہماری آنکھ میں ایک محدبت سا ہے اور اس کی آنکھ میں 3000 محدبت سے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ مکھی کس کس زاویے سے اور کس کس اینگل سے دیکھتی ہوگی۔
اب سوچا تو تھا کہ بابا حیران ہوگا اور مجھے داد دے گا اور کہے گا واہ واہ تم نے کمال بات سنائی، لیکن بابے نے کام چھوڑا اور ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا بیٹا اشفاق، لعنت ہے اس کے 3000 مہذب عطسوں پہ، پھر بھی جب بھی بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں نتیجہ نکالتے ہوئے کہ 3000 مہذب عطسوں کا ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بے شک ایک ہی مہذب عطسہ ہو لیکن وہ طہارت پسند ہو، وہ پاکیزگی پسند ہو، اس کے اندر غلاظت نہ ہو۔ تو بس یہ ضروری ہے کہ بچیوں کو تعلیم دیں، ضرور دیں، ان کو نالج ان کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن ان کے پاس ایسا نالج ہو کہ جس سے وہ اپنے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا کردار بنا سکیں، کردار سازی کر سکیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک مرد پڑھے تو ایک انسان پڑھتا ہے اور ایک عورت پڑھے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو پورے خاندان کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری بچیوں کو وہ علم نصیب فرمائے جو علم نافع ہے، جو حیا کا سبق دینے والا ہے، جو فحاشی اور عریانی سے بچانے والا ہے، جو ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان میں اور بھی بہت ساری سعادات روحانیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اسی ماہ رمضان میں انسان کو صبر و شکر کی تربیت ملتی ہے۔ ویسے عام طور پر جس بندے کے پاس وسائل کی بہتات ہو، مال و دولت کی بہتات ہو، تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ فاقہ کیا ہے، بھوکا رہنا کیسا ہے، اور بھوک کا جو ہے وہ اس کی مشقت کیسے برداشت کی جاتی ہے۔ لیکن روزے سے جب بندہ گزرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے اچھا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو کم از کم اس کو دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ یار جن لوگوں کو 2-2 4-4 دن کا راشن نہیں ملتا تو ان کی رات کیسے گزرتی ہوگی، ان کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی۔ تو پھر اس سے یہ بھی ملکہ جو ہے داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو صبر کیسے کرنا ہے اور شکر کیسے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی تکلیف میں ان کی مدد کروں، ان کا یہ ہاتھ بٹاؤں۔ اور اسلام نے تو جو تہذیب مرتب کی ہے، جو تہذیب عطا فرمائی ہے، اس میں تو بہت زیادہ ایثار کو فروغ دیا گیا ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کہی کسی مفکر نے، اس نے کہا کہ کسی بھی سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے سطحی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنا حق مانگتے ہیں لیکن اپنے فرائض کی طرف توجہ کوئی نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایثار پیشہ ہوتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جس سوسائٹی میں زیادہ ہوں وہ آئیڈیل اور مثالی اور بہت خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس روزے کے ذریعے جذبہ ایثار پیدا کیا ہے، احساسات کے دروازے پہ دستک دی ہے کہ لوگوں کی تکلیف محسوس کرو اور پھر ان کی مدد کرو۔ آپ دیکھیں کہ جتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، وہ سارے کے سارے لوگ سراپا ایثار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایثار کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کے کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین آئے اس کو بھی کھلا دیتے ہیں، یتیم آئے اس کو کھلا دیتے ہیں، قیدی آئے اس کو کھلا دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ خود احتسابی اتنی موجود ہے کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس میں اللہ حب ہی، وہ اپنے رب کی محبت میں ڈوب کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کسی نام و نمود کے چکر میں نہیں ڈالتے، نمائش کے چکر میں نہیں ڈالتے، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم پھر ان کا بیانیہ جو ان کا اندیہ ہے وہ بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کھانا جب کھلا کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے
تو سنیں، ہمیں شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہیے اور نہ آپ سے تو کوئی اجر چاہیے، بس یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو ماہ رمضان جہاں صبر و شکر کا ملکہ عطا فرماتا ہے، جہاں جذبہ ایثار عطا فرماتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا انعام وہ اللہ کی رضا کا ہمیں ماہ رمضان کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر و فرحت حین یلقی ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، ایک ہے جزوی افطار اور ایک ہے کلی افطار۔ جزوی افطار جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ افطار کرتے ہیں، تو اس وقت ایک مومن کو تسکین ہوتی ہے کہ شکر ہے میں نے اپنے رب کا ایک حکم اس کی تعمیل کر دی۔ اور ساتھ ساتھ جب انسان بھوک کے بعد، پیاس کے بعد پانی پیتا ہے، تو اس وقت بھی اسے مادی طور پہ بھی یہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ تو جزوی افطار کی بات کر رہا ہوں۔ کلی افطار میں جو عید الفطر کا دن ہے، اس میں سب لوگ خوشی مناتے ہیں اور نماز عید پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ایک خوشی تو روزہ دار کو اس وقت ہوتی ہے۔ جس بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بیچارہ عید کی خوشیوں سے بھی محروم ہوتا ہے، اور وہ چور کی طرح لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو روزے رکھے نہیں اور میں خام خواہ لوگوں سے گلے مل رہا ہوں۔ لیکن حقیقی خوشی روزہ دار محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ہوگی جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور وہ اللہ کریم کے حضور حاضر ہوگا اور اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت اس کو سرمدی خوشی نصیب ہوگی، اس کو دائمی خوشی نصیب ہوگی۔ تو یہ کمال کی خوشی ہے کہ انسان کا انجام بہتر ہو جائے۔ بھریا استا جانیے جس تا توڑ چڑھے، اصل تو بات اس بندے کی ہے جس کو جاتے ہوئے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ کریم پوچھے گا کہ میری جنت کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے، بتاؤ۔ تو وہ کہیں گے کسی چیز کی کمی نہیں یا اللہ، اس میں ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تو کوئی واپس بھی جانا چاہتا ہے تو شہید جو ہے نا، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ جو جان قربان کرتے ہوئے تو نے اپنے جمال مطلق سے پردہ اٹھا کے مجھے دیدار کروایا تھا، وہ میری جان کا نذرانہ لیتے ہوئے، یا اللہ وہ جو ٹیسٹ تھا، وہ جو مزہ تھا، وہ تیری جنت میں نہیں آ رہا، اس لیے مجھے واپس بھیج اور پھر میں اس مرحلے سے گزروں اور پھر مجھے وہ لذت نصیب ہو۔ تو اللہ کریم کی ملاقات یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے سے خوش ہو کے ملے۔ تو روزہ دار کو یہ چیز بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ میری خاطر ہے، بندہ روزہ میری خاطر رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ باقی اعمال ہیں تو ان کی جزا میں جنت ملتی ہے، لیکن روزے کی جزا میں مالک کی جنت مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سو اس لحاظ سے اگر ماہ رمضان کو دیکھا جائے تو اس میں تقوی اور خود احتسابی کے ثمرات گام گام پہ، قدم قدم پہ آپ کو ملیں گے، بشرطے کہ آپ خلوص کے ساتھ اور الہیت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ کریم سب لوگوں کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پہرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔